جن کے اسلاف نے سوچا تھا وطن لے کے رہیں، جن کے اسلاف نے سوچا تھا وطن لے کے رہیں، انہی اسلاف کے بکھرے ہوئے کردار ہیں۔ جن کے اسلاف نے سوچا تھا وطن لے کے رہیں، جن کے اسلاف نے سوچا تھا وطن لے کے رہیں، انہی اسلاف کے بکھرے ہوئے کردار ہیں۔ اور تو لیے عزم یزیدی ہے تو ہم صبر حسین، تو لیے عزم یزیدی ہے تو ہم صبر حسین، حق پہ آنچ آئی تو مر مٹنے کو تیار ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے ہر حال میں ہر دور میں چاہا تجھ کو، ہم نے ہر حال میں ہر دور میں چاہا تجھ کو، کہہ دیا عرض وطن تیرے پرستار ہیں۔ اس غزل کے ساتھ میں ایک اجازت چاہوں گا۔ شکریہ بہت بہت۔ ناصر صاحب نے مغرب کی چکاچوند دیکھ کر مشرقی تہذیب کو چھوڑ کر آنے والوں کے جذبات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ میں مقامی شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ مشاعرہ شروع ہونے میں تاخیر ہو چکی ہے قدرے، اس لیے کلام کو مختصر رکھیں۔ ہم لوگوں کی، تمام شرکاء کی خواہش ہے مہمان شعراء کو سننے کی، مقامی شعراء کے ساتھ نشستیں اور بھی ہوتی رہیں گی، یہ بہت معذرت کے ساتھ درخواست۔ اور اب میں دعوت سخن دوں گا اس شخص کو جو کہ دوست بھی ہے اور رہنما بھی میرا۔ بزم ادب کہ یہ بروشر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، فرد واحد کی۔ ایک غلطی جو اس میں رہ گئی وہ یہ کہ بزم ادب کے معتمد اپنا نام لکھنا خود ہی بھول گئے۔ دعوت سخن دوں گا میں بزم ادب کے معتمد، ان ادبی سرگرمیوں کے روح رواں اور لاس اینجلس میں پہلا باقاعدہ مشاعرہ تقریباً 8 سال پہلے کرانے والے جناب ظفر عباس سید کو، اور شعراء ظفر کا شعر ہے جو بیٹھ جاتا ہے ہر قدم پر، فگار پاؤں دکھا دکھا کر، میں پھول رستے میں ایسا نازک سا ہم سفر لے کے چل رہا ہوں۔ ظفر عباس۔ شکریہ جیسا۔ لا وہ سراہی پے کرے خوباں کہیں جسے، لا وہ سراہی پے کرے خوباں کہیں جسے، وہ جام دے کہ عارض جانا، لا وہ سراہی پے کرے خوباں کہیں جسے، اور وہ جام دے کہ عارض جانا کہیں جسے، اور اے خالق جمال میرے دل کو بخش تو، اے خالق جمال میرے دل کو بخش تو، وہ پیچ و تاب زلف پریشاں کہیں جسے، اے خالق جمال میرے دل کو بخش تو، وہ پیچ و تاب زلف پریشاں کہیں جسے، اور اس زخم کی لکیر میرے دل پہ کھینچ دے، اس زخم کی لکیر میرے دل پہ کھینچ دے، ایک نو بہار ناز کی افشاں کہیں، اس زخم کی لکیر میرے دل پہ کھینچ دے، ایک نو بہار ناز کی افشاں کہیں جسے، اور ڈھونڈا ہے شہر شہر تلاشا ہے کو بکو، ڈھونڈا ہے شہر شہر تلاشا ہے کو بکو، ملتا نہیں وہ شخص کہ انسان کہیں جسے، ڈھونڈا ہے شہر شہر
تلاشا ہے کو بکو اور ملتا نہیں وہ شخص کہ انسان کہیں جسے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ایسی ادا سے آئیے میری حیات میں ایک ارمان، ایسی ادا سے آئیے میری حیات میں کہ موج نسیموں فصل بہاراں کہیں جسے. اور میرے کنارے شوق میں وہ خوب روح ہے آج. چشم تصور سے کام. میرے کنارے شوق میں وہ خوب روح ہے آج، ایک شاہکار حضرت یزداں کہیں جسے. اور خوشبوئے نسترن کی طرح آ رہے ہیں وہ، خوشبوئے نسترن کی طرح آ رہے ہیں وہ، تھم جائے کاش عمر گریزاں کہیں جسے. تھم جائے کاش عمر گریزاں کہیں جسے. اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ گر جائیے سرور جوانی میں اس جگہ، گر جائیے سرور جوانی میں اس جگہ کہ بے اختیار چاہے زخندہ کہیں جسے. گر جائیے سرور جوانی میں اس جگہ بے اختیار چاہے زخندہ کہیں جسے. مقطع ہے کہ سید بس ایک بوسے شیریں سے کھولیے، سید بس ایک بوسے شیریں سے کھولیے، وہ عقدہ حسین لبے جانا کہیں جسے. وہ عقدہ حسین لبے جانا کہیں جسے. لا وہ سراہی پہ کر خوباں کہیں جسے، وہ جام دے کہ عارض جانا کہیں جسے. خوشبوئے نسترن کی طرح آ رہے ہیں وہ، تھم جائے کاش عمر گریزاں کہیں جسے. یہ تھے ظفر عباس سید. اور اب میں زحمت سخن دوں گا روشنیوں کے شہر کے نمائندہ جناب نیر خان صاحب نیر کو، جو کہ ہمارے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں لاس ویگس سے. مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے نیر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں 5 اشعار کی غزل سناؤں یا 40 اشعار کی. تو اب نیر خان کے بیٹھیے کہ نیر صاحب کی باری آتی ہے. جناب نیر خان صاحب نیر. رات آمدہ شب نظر آتی ہے مجھے. شکریہ حاضرین مشاعرہ، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. شاعری میں کرتا تھا بہت عرصہ پہلے، جب غم جانا تھا، جب غم دورہ شروع ہوا تو شاعری میں بھول گیا. لیکن احمد جعفری صاحب کا حکم تھا کہ مشاعرے میں شرکت کروں اور کچھ اشعار پڑھوں اس کے لیے. اور غالباً اس میں احمد جعفری صاحب کا کچھ ادب پرستی کا مقصد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ شاعر کم ہے مشاعرے میں، اس لیے آپ ضرور آئیں. اور یہ بھی خاص طور سے انہی کا اصرار تھا کہ 40 غزلوں کی شعر وہ غزل لکھ کے لے کے آؤں، لیکن الیاس صاحب نے تنبیہ کر دی تو اب یہ مجبوراً 5 اشعار کی غزل پڑھنی پڑے گی. یہ الزام ہے میرے اوپر. چند اشعار عرض کر رہا ہوں. دھوپ جب سینہ برسات کو گرماتی ہے، دھوپ جب سینہ برسات کو گرماتی ہے، ایک نئے دور کی تخلیق نظر آتی ہے. دیکھیے کس کو ہو اعجاز شجاعت حاصل، دیکھیے کس کو ہو اعجاز شجاعت حاصل، روشنی وادی ظلمات سے ٹکراتی ہے. یا خدا میرے چراغوں کا بھرم رکھ لینا، یا خدا میرے چراغوں کا بھرم رکھ لینا، رات آمادہ شبخون نظر آتی ہے. چند ماہ پہلے میں ہندوستان اور پاکستان گیا ہوا تھا، اور جس رات دہلی میں تھا وہاں پر کرفیو لگا تھا. جب دہلی سے کراچی آیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی کرفیو ہے. تو اسی حالات سے متاثر ہو کے ایک شعر عرض کیا ہے. اے وطن تجھ پہ دل و جان نثابر، لیکن
اے وطن تجھ پہ دل و جان نثار لیکن تیری مٹی سے فسادات کی بو آتی ہے. اے وطن تجھ پہ دل و جان نثار لیکن تیری مٹی سے فسادات کی بو آتی ہے. ایک غزل عرض ہے، بدلا ملاحظہ ہو. جو صدا حادثوں میں پلتے ہیں، جو صدا حادثوں میں پلتے ہیں، وہ زمانے کا رخ بدلتے ہیں. اور دل میں طوفان جب مچلتے ہیں، دل میں طوفان جب مچلتے ہیں، غم بھی سائے میں ان کے پلتے ہیں. حاصل حسن ہے گلاب تو کیا، یہ بھی کانٹوں کے بیچ پلتے ہیں. وائے تقدیر میں کہیں جاؤں، رنج و غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جب نہیں، شکریہ، جب نہیں کوئی پوچھنے والا، اشک آنکھوں میں کیوں نکلتے ہیں. اور زندگی ہے انہی کی ہے نیر، جو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں. عباس انسان کو، جو کہ تقریباً 2 سال سے لاس اینجلس میں نہیں تھے، اب یہ دوبارہ ہماری محفلوں کی رونق ہو رہے ہیں. ان کا 2 اشعار کہوں گا کہ حسن تلاش حسن کی ہے انتہا کہاں، منزل ہماری چاند کہاں یا خلا کہاں، اور مٹی سے پھول پھول سے تتلی کا ارتقا، مٹی سے پھول پھول سے تتلی کا ارتقا، ہے ارتقا میں آدمی کی انتہا کہاں. جناب جعفر عباس انسان. صدر کی اجازت سے ایک غزل پیش کرتا ہوں. غزل کا مطلب ہے: اے خواہش تلاش سحر تو چلی کہاں، اے خواہش تلاش سحر تو چلی کہاں، چھوڑا ہے پیچھے چاند کہاں چاندنی کہاں. اے خواہش تلاش سحر تو چلی کہاں، چھوڑا ہے پیچھے چاند کہاں چاندنی کہاں. شرز کیا ہے؟ سورج کا حسن ہی ہے سیاروں کو کھینچتا، سورج کا حسن ہی ہے سیاروں کو کھینچتا، ورنہ کسی کی آگ سے ہے دوستی کہاں. سورج کا حسن ہی ہے سیاروں کو کھینچتا، ورنہ کسی کی آگ سے ہے دوستی کہاں. اور میری پسند کا شعر ہے: جس گل کا نام آج بھی خوشبو کے ساتھ ہے، جس گل کا نام آج بھی خوشبو کے ساتھ ہے، اس گل کو تنہا چھوڑ کر خوشبو گئی کہاں. جس گل کا نام آج بھی خوشبو کے ساتھ ہے، اس گل کو تنہا چھوڑ کر خوشبو گئی کہاں. اور شعر عرض کیا ہے: دھرتی نے رخ ہی پھیر لیا اپنا دن ڈھلے، دھرتی نے رخ ہی پھیر لیا اپنا دن ڈھلے، ورنہ چھپا ہے شام کو سورج کبھی کہاں. دھرتی نے رخ ہی پھیر لیا اپنا دن ڈھلے، ورنہ چھپا ہے شام کو سورج کبھی کہاں. شعر عرض کیا ہے: کرنیں پہن کے جو ابھی لیٹی تھی ریت پر، کرنیں پہن کے جو ابھی لیٹی تھی ریت پر، لہریں پہن کے بہہ گئی وہ جل پڑی کہاں. کرنیں پہن کے جو ابھی لیٹی تھی ریت پر، لہریں پہن کے بہہ گئی وہ جل پڑی کہاں. مقطع عرض کیا ہے: انسان ہمیشہ ہی رہا انسانیت کے ساتھ، انسان ہمیشہ ہی رہا انسانیت کے ساتھ، جائز مگر کے پیار میں، انسان ہمیشہ ہی رہا انسانیت کے ساتھ، جائز مگر کے پیار میں فرزانگی کہاں. اے خواہش تلاش سحر تو چلی کہاں، چھوڑا ہے پیچھے چاند کہاں چاندنی کہاں. یہ جعفر ہی ہوتے جب آپ 2-3 سال تک غائب رہے. ایک اور شعر غزل کا مطلب اس کیا ہے: محبت کا کرشمہ دیکھیے گا،
मोहब्बत का करिश्मा देखिए, मोहब्बत का करिश्मा देखिएगा, हुआ है खैर अपना देखिएगा। मोहब्बत का करिश्मा देखिएगा, हुआ है खैर अपना देखिएगा। गली से कौन गुजरा पूछिए क्यों, गली से कौन गुजरा पूछिए क्यों, खुला किसका दरीचा देखिएगा। गली से कौन गुजरा पूछिए क्यों, खुला इसका दरीचा देखिएगा। ये गुल किसने तराशा छोड़िएगा, ये गुल किसने तराशा छोड़िएगा, ये गुल लगता है कैसा देखिएगा। ये गुल किसने तराशा छोड़िएगा, ये गुल लगता है कैसा देखिएगा। और हासिल गज़ल से शेर है, पसे गुल खार भी होता है अक्सर, पसे गुल खार भी होता है अक्सर, पसे चेहरा भी चेहरा देखिएगा। पसे गुल खार भी होता है अक्सर, पसे चेहरा भी चेहरा देखिएगा। शेर अर्ज़ क्या है, बुरा है या भला सब सोच पर है, बुरा है या भला सब सोच पर है, बुरे में काश अच्छा देखिएगा। बुरा है या भला सब सोच पर है, बुरे में काश अच्छा देखिएगा। शेर अर्ज़ किया है, हजारों सर हैं उस खुद सर पे कुर्बान, हजारों सर हैं उस खुद सर पे कुर्बान, सरे मक्तल तमाशा देखिएगा। मक्ता अर्ज़ किया है, कभी इंसान अकेला अंजुमन है, कभी इंसान अकेला अंजुमन है, कभी महफिल में तन्हा देखिएगा। कभी इंसान अकेला अंजुमन है, कभी महफिल में तन्हा देखिएगा। ये गुल किसने तराशा छोड़िएगा, ये गुल लगता है कैसा देखिएगा। शुक्रिया जाफर। और अब बारी है हमारे जाने पहचाने अहमद जाफरी की। अहमद जाफरी वैसे तो मशहूर हैं अपनी मदाहिया कलाम के लिए, मगर इनकी संजीदा शायरी भी आप सुनेंगे हम। इनका एक शेर है, फिक्र ये है अहले खाना बाद में खाएंगे क्या, फिक्र ये है अहले खाना बाद में खाएंगे क्या, हम तो हैं शादीशुदा जिंदा से घबराएंगे क्या। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी खिदमत में एक नई नज़्म अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है वजह हिजरत। ये मैंने अमेरिका में यहाँ क्यों सुकूनत इख्तियार की। कि सोचता था मौलवी से अब अमा मिल जाएगी, सोचता था मौलवी से अब अमा मिल जाएगी, क्या पता था ये तमन्ना खाक में मिल जाएगी, क्या पता था ये तमन्ना खाक में मिल जाएगी। और गालिबन मकसूद है हैया अला खैरिल अमल, मौलवी भी हो रहे हैं अब तो इंटरनेशनल, गालिबन मकसूद है हैया अला खैरिल अमल, मौलवी भी हो रहे हैं अब तो इंटरनेशनल। और मौलवी साहब को डिज्नीलैंड की भी है लगन, डिज्नीलैंड की भी है लगन। और रोलर कोस्टर का भी जरा देखें चलन, और कर्रो फर से बैठे हैं और है अबा भी ज़ेबतन,
फिर मुझे नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। कर्र से बैठे हैं और है अबा भी ज़ेबतन। फिर मुझे नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तो जब हवा भरती अबा में जब हवा भरती अबा में ऐसे जाती थी मचल, वो सुपरमैन उनको कर देती थी क्या पता था ये अबा यूं मुंह के ऊपर आएगी और फिर काली गठा ये सर के ऊपर छाएगी। इस तरह उलझेंगे इसमें ये मुसीबत आएगी। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अंधा भैंसा खेलते हैं, सारे मुंह से ढापक गया था, अब हमें कुछ पता ही लग रहा था मौलाना। अंधा भैंसा खेलते हैं और खुदा मिलता नहीं। अंधा भैंसा खेलते हैं और खुदा मिलता नहीं। तो डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। अंधा भैंसा खेलते हैं और खुदा मिलता नहीं। डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। अमामा चूंकि हवा से उड़ने लगा था, तो रेड बैरन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होते थे पायलट्स, कॉकपिट ना होने की वजह से हवा की वजह से उड़ने लगते थे, तो उसकी तरफ इशारा है जरा ये कि रेड बैरन वो बने सर पर अमामा खुल गया। ज़ुहद का और इत्तिका का सब भरम भी खुल गया। तो क्यों उन्हें है फिक्र उक़बा और दुनिया की लगन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। बस ये शुक्रिया। तैयारी नहीं किसी और की पढ़ लो। कि जाने मुझको क्या ये सूझी मैं खरीदूं एक मकान। जाने मुझको क्या ये सूझी मैं खरीदूं एक मकान। उसका बंदा हूँ अगरचे जो कि खुद है लामकान। मैं ये समझा था कि होगा ये मेरा दारुल्लमा, और कर्ज की पीता था मैं लेकिन नहीं समझा था कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, और किस्तों में महसूर होगी अपनी हस्ती एक दिन। किस्तों में महसूर होगी अपनी हस्ती एक दिन। तो रात का सोना हुआ है अब नसीबे दुश्मना। शब को हम तो अब बजट बैलेंस करते हैं पिया, और तालियों ने यूं ही हमको सुबह कर दिखलाइया। क्या कहने। तो तालियों ने यूं ही हमको सुबह कर दिखलाइया। तो होगा क्या अगर किस्त ना दूं, राज ये मुझ पर खुला कि जेल लेकर जाएंगे
بے دست پا اور سر کھلا، فکر یہ ہے اہل خانہ بعد میں کھائیں گے کیا، اور ہم تو ہیں شادی شدہ زنداں سے گھبرائیں گے کیا۔ مظلوم شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر کے ساتھ مظلوم کا لفظ مناسب نہیں ہے، شوہر ہی کافی ہے۔ صرف مذاق کر رہا ہوں، میری اہلیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں زیادہ مذاق نہیں کر سکتا۔ مشرقی کھانوں میں کیوں ہو مغربی نالا رسا، مشرقی کھانوں میں کیوں ہو مغربی نالا رسا، اور آئے دن اب کچھ نہ کچھ نالی میں رہتا ہے پھنسا، تو سنک میں پانی کھڑا ہے حشر ہے اس میں بپا، اور شاعر شیریں نوانی چہ دڑبے میں گھسا، کھل نہ جائے سنک جب تک کھانا مل سکتا نہیں، اور گرچہ مشکل میں ہے جان لیکن وہ ہل سکتا نہیں، اور سر کے ٹکرانے کے ڈر سے بھی مچل سکتا نہیں، اور بیوی سر پر ہے کھڑی باہر نکل سکتا نہیں۔ اور اس قدر لمبی ہے گھاس اور زندگانی مختصر، اور آتش مہر درخشاں نے یہ بٹھلایا ہے ڈر، کہ مارے گرمی کے نہ کر جاؤں میں دنیا سے سفر، سوچتا ہوں کچھ بیئر پی لوں تو کم ہوگا اثر، پر بیئر کے نام سے بیوی کی حالت ہے دگر، اور وہ یہ کہتی ہے کبھی میرا کہا بھی مان تو، اور گھاس کی خاطر نہ کر اسلام کو قربان تو۔ کبھی میرا کہا بھی مان تو، اور گھاس کی خاطر نہ کر اسلام کو قربان تو کام کرتا ہوں چمن میں کشت کو بوتا ہوں میں، بن کے مالی اس طرح اپنی خودی کھوتا ہوں میں، تج سے مٹی کا تودا سر کے اوپر آ رہا، نہ رہا پودا ہی باقی اور نہ میں خود رہا، تو جسم کیا کیچڑ میں لت پت سب رگے جاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ بنوا ہو گئیں، تو گھر پہنچتے ہی ملی ایک دن خبر وحشت اثر، کہ کل جو نل کا رک گیا تھا ہے وہ سرگرم سفر، اور فرق صرف اتنا ہے چھت کی سمت ہے اس کی نظر، آبشاروں کا سمندر تھا در و دیوار پر، آئے تھے ہم اس لیے کہ زندگی بہتر کریں، اور وہ بھی اب